بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین چینل پر پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی آج بات کرتے ہیں کہ جواد احمد صاحب کو لگتا ہے کوئی فوبیا ہو چکا ہے گالیاں کھانے کا۔ جب تک وہ دن میں 2-4 گالیاں نہیں کھاتے نا تب تک لگتا ہے اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا یا پھر جو ہے وہ سکون نہیں ملتا۔ تو فواد چودھری نام یاد آ گیا۔ جواد احمد نے جی ایک ایسی گھٹیا زبان استعمال کی عمران خان کے بارے میں کہ پھر لوگوں نے جو نیچے انہیں جو ان کی جو خاطر توجہ کی نا لوگوں نے وہ سن کر تو میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا نہیں کہ اس شخص میں کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہے، کوئی شرم نام کی، کوئی حیا نام کی ہے۔ اور بھائی آپ تنقید کریں، سیدھے منہ کریں، آپ ان کی سیاست اختلاف کریں، آپ ان کے رویے سے، طرز عمل سے کھٹیا زبان استعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر جب لوگ گالیاں دیتے پھر جو ہے وہ گالی اچھا لگتا ہے، شوق ہے اسے گالیاں کھانے کا، مجھے لگتا ہے اسے۔ اب اس نے یہ ایک پوسٹ کی ہے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمران خان جیسے منافق، مذہب فروش کا سپورٹر ہو، جھوٹا، جہل، منافق یا کرپٹ میں سے کم از کم ایک نہ ہو۔ میرے ملک میں فیک نیوز، جھوٹی الزام تراشی، فاش گالم گلوچ کلچر پیدا کرنے، سوشل میڈیا پر اپنے مخالفوں کی منظم زبان بندی کی فاشسٹ ہتھ کنڈے استعمال کر کے میرا اور میری سوشلسٹ پارٹی یعنی کہ برابری پارٹی کا راستہ روکنے پر عمران اور پی ٹی آئی دونوں پر لعنت ہو۔ اچھا جی، انہوں نے تمہارا راستہ روکا ہے، ویسے تو تم بہت وائرل ہو رہے تھے، بہت مشہور تھے جی، بہت آپ نے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے۔ کونسلر کا الیکشن تو آپ جیت نہیں سکتے، ٹکٹ آپ ایک سیٹ تو آپ نکال نہیں سکے، 10 سے 12 کوئی ووٹ آپ کو سارے پڑیں، یہ آپ کی سوشلسٹ پارٹی کی ساری جو ہے وہ اوقات ہے، اور باتیں آپ کر رہے ہیں بڑے بڑے۔ تو منافق تو وہ شخص ہے جو سچ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولے، وہ ہوتا ہے منافق۔ آپ جہاں جاتے ہیں آپ کی نظر میں سارے ہی غلط ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں نا سب غلط ہیں، حاجی، نمازی، پرہیزگار، صرف اور صرف مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی ہیں نیک، پرید، ملک کے خیر خواہ، محب وطن، ایماندار، یہ سارا کچھ آپ میں پایا جاتا ہے۔ باقی تو سب غدار ہیں، باقی تو سب منافق بھی ہیں، جہل بھی ہیں، آپ پڑھے لکھیں بس۔ تو پھر لوگوں نے نیچے لعن طعن کی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اس کی اس پوسٹ کے پیچھے جو نیچے جو ہے نا وہ ٹوٹل ریئیکشن ہوئے ہیں 9800، جن میں 4900 تو ہنس رہے تھے، 2800 تو لائک اس لیے کر رہے تھے کہ ٹوٹل کل ملا کے کہ اچھا کیا تم کو گالیاں پڑتی ہیں، اور 1600 لوگ جو ہیں وہ منہ چڑھا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ کریں، یہ اوقات ہے کل ملا کے ان کی۔ نیچے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا کا اکلوتا میراثی ہے جو اپنے لتر کھائے بغیر رات کو آرام سے سو نہیں سکتا، یعنی انہوں نے پچھواڑے لکھا ہے، میں وہ چھوڑ کے اخلاقی طریقے سے اس کی یعنی پیٹ کہتا ہوں۔ اچھا، ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ بیچارہ اپنے آپ کو کسی طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ تو آتا نہیں، ہر 2 دن بعد خان کا نام لے کر پھر سے گالیاں کھانے آ جاتا ہے۔ تیسرا شخص جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص اور لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ کنفرم یہ میراثی ہے۔ تو بالکل جی یہ میراثی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، لوگوں سے کھا گالیاں بیٹھا ہے مزے سے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے۔ اور اس نے ایک اور چوڑ ماری ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک اور پوسٹ کی جس میں لکھا کہ پاکستان کے شوبز میں اب تک کے سب سے بڑے مذہبی منافق جنید ابرار اور خلیل ہیں، مگر جنید طبعاً ایک اچھے آدمی تھے، ابرار ایک مکار فراڈیت قسم کے استحالی تھے، جبکہ خلیل الرحمان جو ہیں وہ ایک نچلے درجے کے غلیظ ترین بہروپی ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں نے فنون لطیفہ میں آ کر اس ملک کا مزید بیڑا کر دیا، یعنی کہ اس کی نظر میں سب منافق ہیں، سب فراڈیے ہیں، سب جو ہیں وہ جو ہے 2 نمبر ہیں، صرف یہ اکیلا ایک محب وطن ترا پھرتا ہے سب کے بیچ میں۔ محب وطن یہ ہو اسے کہتے ہیں فوبیا، اسے کہتے ہیں ذہنی مریض، میری نظر میں یہ ہے اصلی ذہنی مریض۔ تو ذہنی مریض کے حالات آپ چیک کر لیں جی، سب جنید خان بھی جو ہے وہ جنید جو پہلے جنید جمشید جو پہلے ایک بہت اچھے پہلے گلوکار تھے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی، وہ ایک دین کی راہ میں آئے اور شہید ہوئے تھے، اس کے متعلق بھی غلط گھٹیا بات کر رہے۔ خلیل الرحمان، قمر صاحب، ابرار الحق صاحب، ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ گھٹیا پن سے باز نہیں آتا ہی۔
اس کی نظر میں صرف میں ہوں بس، باقی سب فراڈی ہیں ملک میں۔ اور جی تیسرا میری خبر ہے کہ جو آج سے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے سگے باپ کے اوپر الزام لگایا تھا، پھر CCD نے اسے جعلی مقابلے میں مار دیا تھا نا، اب اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب خاتون نے جو ہے نا وہ کانفرنس کر کے بھی بتا دیا ہے کہ سگے باپ پر زنا کا الزام لگایا، FIR کروائی، CCD نے باپ کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ فرازنگ رپورٹ میں مقتول جو والد ہے وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے۔ اب پولیس خود پر سے الزام دھونے کے لیے حقائق پہنچ رہی ہے اور لڑکی اعتراف کر رہی ہے کہ باپ پر کسی کے بہکاوے میں آ کر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ الزام لگانے والے اور انکاؤنٹر کرنے والے کٹہرے میں ہونے چاہیے، یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، بے گناہ کو مارا ہے۔ اور میری نظر میں بے گناہ کو مارنے والے روز قیامت اور جو یہ فورس بنانے والے اور جو حکمران ہیں، انشاءاللہ ان کا عبرتناک انجام ہوگا روز قیامت میں۔ یہاں تو ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی، لیکن روز قیامت تو حساب دینا ہوگا نا، ان ججوں کو بھی دینا ہوگا جو انصاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انصاف کا کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے نا، روز قیامت انہیں جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ بہت ہے اور بہت سخت پکڑ ہے، اور جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا ایسا لوگ جو ناانصافی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ناانصافی کا نہیں، تو دیکھ لیں پاکستان کے حالات۔ آج تک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے نظام نہیں چل رہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں نا، اس کا جواب دے وہ حکمران ہوں گے اور یہ وہ ان کے کرتا دھرتا ہوں گے جنہوں نے یہ فورسیں بنائی ہیں اور بے گناہ کو بنا تحقیقات مارے جا رہے ہیں۔ اب تو ڈاؤٹ بالکل پکا ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ یہ بے گناہوں کو مارا جاتے ہیں، پیسے لے کے مارے جاتے ہیں، کیونکہ اس خاتون نے خود بتا دیا کہ میرا باپ بے گناہ تھا۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بنا تحقیق کیے بیچارے کو اڑا دیے، بنا تحقیق کیے۔ اور میری سمجھ سے یہ اکثر جو ایسے الزامات ہوتے ہیں نا وہ فیک ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون باپ اتنا بےغیرت ہوگا جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اور جی جاتے جاتے میں نے صرف 2 باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں۔ فواد چودھری نے نا ایک نیا ہی کوئی چول ماری ہے، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے نہیں بلکہ ان مولویوں سے جو تبلیغی بنے ہوئے نا، ان سے کرکٹ کو خطرہ ہے۔ تو جس کے اوپر جی حافظ حمداللہ صاحب نے تکڑا جواب دیا ہے، کہا کہ سیاست کو سیاسی خانہ بدوشوں نے، بگوڑوں نے، لوٹوں نے اور طاقت کے پجاریوں نے تباہ کر دیا ہے، بگو کے مارا ہے۔ سونے سے سواگت چیک کریں کہ جنید خان نے بھی جو ہے نا وہ ٹکا کے اس کی بےزتی کی ہے۔ جنید خان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ لاٹھی کے ڈر سے سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بھگو کے مارا ہے نا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ فواد چودھری صاحب، اگر آپ کو اتنا ہی آزادانہ ماحول چاہیے، اتنا ہی جو ہے وہ ناچے ٹاپے والا ماحول چاہیے، شراب آپ کو چاہیے، تو آپ یورپ چلے جائیں۔ یورپ والا ماحول چاہیے، یورپ چلے جائیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کچھ تو پاکستان کی لاج ہونی چاہیے نا۔ ویسے تو یہاں میں نے ابھی بتایا نا کہ کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے، ویسے اسلامی نام ہی باقی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہر چیز یا سر عام مانگنے شروع ہو جائیں۔ تو بھگو کے مارا ہے فواد چودھری کو جی، بالکل میں متفق ہوں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اور آخر میں نا میں جاتے جاتے آپ کو فیاض الحسن چوہان صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان بھی عجیب ہی کوئی فلم ٹکرے ہیں جی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ بانی عمران خان جو ہے نا وہ 29 لاکھ کا کھانا کھا گئے ہیں جی، 29 لاکھ کا کھانا کھا گئے ہیں، کھانے کا بہت شوقین ہے، اب جیل میں بیٹھا بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ کچھ شرم کر چوہان صاحب، کیوں پنجابیوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ 2022 میں جب آپ کو چھتر پولا ہوا، اس کے بعد پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ ایک جگہ گئے، وہاں بھی آپ نے الیکشن نہیں لڑا، وہ بھی آپ کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے، پھر بھی آپ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے بکواسات کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق وہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اس لیے منافقوں سے بچیں، منافق شخص سے بچیں۔ اور یہ ہے منافقت کی اصل پہچان۔ بہت سے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، لیکن یہ جو شخص ہے نا، اس نے پارٹی تو چھوڑ دی لیکن لعنت پونا نہیں چھوڑا، منافقت نہیں چھوڑی۔ میں کو PTI کا عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے خود کو بڑی شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو سنتے ہوئے کہ یار یہ پہلے کیا تھے، ہمیں کیا چورن بیچتے تھے اور اب یہ کیا ہو گئے۔
تو اس کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں، ان لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے۔ تو جی اب تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اور جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو آخر میں کرن ناز اور حسن ایوب، ان کے آپ دیکھیں کس طرح کی گھٹیا پن مظاہرہ کیا ان لوگوں نے۔ وہ ایک خاتون جو یہاں سے پاکستان سے چلی گئی، کافی عرصہ ہو گیا وہ پاکستان میں نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی شہری ہے، دین مسلمان ہے نہیں ہے، دین ہے نہیں ہے، مرتد ہے نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے دین کے اوپر بات کرنے والے، فتویٰ دینے والے؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی اسلام چھوڑتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور پھر کرن ناز کے اوپر کوئی بات کرے گا تو یہ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دے گی، عجیب ہی منطقیں دے رہی ہوتی ہے جو میں ادھر یہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اور حسن ایوب تو مجھے پتہ ہے وہ ایک منافق شخص ہے، وہ چبل ہی ہے، بس میں سیدھا سادہ لفظ میں کہوں گا، مریض ہے، اسے فوبیا ہے عمران خان کے اوپر۔ وہ اصل میں ایک جماعت کا ٹول لیتا ہے، اس کا ایک بھائی جماعت کا MNA یا MP ہے غالباً، تو وہ اپنے بھائی کی مخالفت تھوڑی جائے گا، وہ اگر غلط کرے، سیاہ کرے، سفید کرے، یہ تو تعریف ہی کرے گا، دودھ شاید کی نہریں بتائے گا۔ لیکن کرن ناز صاحبہ، آپ تو عمران خان کے دور میں اسے عالم اسلام کا عظیم لیڈر کہتی تھی، اب کیا ہوا؟ اب آپ اتنی میں اب کیا کہوں گا، خاتون ہیں آپ کہ آپ کو وہ ایک عورت کا بھی لحاظ نہیں رہا، انسانیت بھی نہیں رہی آپ میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دے، کسی کے دین میں، کسی کے اسلام میں، کسی کے ایمان میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔